سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ پاکستان میں ایک بھی طبی نسخہ یعنی کہ میڈیکل پرسکرپشن معیاری نہیں ہوتی۔ اس پر ایک مضمون سے استفادہ حاصل کرتے ہیں جو کہ BBC کے ایک سیکشن میں شائع ہوا، جس میں تحقیق کی گئی کہ پاکستان کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ڈاکٹری نسخے یعنی کہ پرسکرپشن کس طرح لکھتے ہیں۔ پاکستان میں ڈاکٹروں کا لکھا ہوا کوئی بھی پرسکرپشن نسخہ بھی بین الاقوامی طبی معیار کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ ڈاکٹر ضرورت سے زیادہ ادویات تجویز کرتے ہیں اور مریضوں کو زیادہ تر برانڈڈ ادویات لکھ دیتے ہیں۔ یہ تحقیق ممتاز طبی جریدے پاکستان جرنل آف میڈیکل سائنس کے حالیہ شمارے میں شائع ہوئی۔ اگر اس تحقیق میں پشاور کے 6 بڑے اسپتالوں اور میڈیکل اسٹوروں کا جائزہ لیا گیا لیکن اس کے نتائج پورے ملک پر منتقل کیے جا سکتے ہیں، اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تحقیق اور ریسرچ سے معلوم ہوا کہ طبی قواعد کے برعکس جنرل پریکٹیشنرز GP ڈاکٹر 89% نسخوں پر اپنا نام نہیں لکھتے۔ 78% نسخوں پر مریض کی کوئی ڈائگنوسس نہیں لکھی جاتی، جبکہ 58% نسخے اتنے بدخط ہوتے ہیں کہ انہیں پڑھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی رائٹنگ اتنی عجیب سی ہوتی ہے کہ اس کی جگہ میڈیکل اسٹور والا کوئی اور میڈیسن بھی دے سکتا ہے۔ اور تو اور تحقیق کے دوران دریافت ہوا کہ 63% نسخوں یعنی پرسکرپشن پر دوا کی مقدار، جبکہ 55% پر دوا لینے کا دورانیہ درج نہیں کیا جاتا۔ تحقیق کے مرکزی مصنف اور پشاور میڈیکل کالج کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا نے BBC سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اگرچہ مختلف نسخوں میں یہ مختلف چیزیں مختلف شرح کے ساتھ موجود تھیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کسی ایک نسخے میں بھی یہ ساری چیزیں اکٹھی موجود نہیں تھیں۔ تاہم انہوں نے اس مسئلے کی ذمہ داری کسی ایک ادارے پر ڈالنے سے اجتناب کیا۔ کسی ایک ادارے، کسی ایک شخص یا کسی ایک پروفیشن کو اس کے ذمہ دار ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بہت سے اداروں کا کردار اور یہ پورے نظام کا مسئلہ ہے، جس میں میڈیکل طلباء کی تربیت، ڈاکٹروں کی بار بار از سر نو تربیت اور انضباطی اداروں کا کردار اور دوسری چیزیں شامل ہیں۔ یہ بات سمجھنا مشکل نہیں کہ جلدی اور لاپرواہی سے لکھے جانے والا نامکمل پرسکرپشن یا نسخہ مریض کے لیے کس قدر تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اس پر مزید یہ ہے کہ ملک میں ایسے میڈیکل اسٹوروں کو انگلی پر گنا جا سکتا ہے جہاں کوالیفائڈ فارماسسٹ موجود ہوتا ہے جو ڈاکٹر کی غلطی پکڑ سکے۔ وزارت صحت کے خاتمے کے بعد ملک میں ایک سرکاری ادارہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان بنایا گیا تھا۔ اس ادارے کے چیف ایگزیکٹو افسر ارشاد خان سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کا ادارہ اس سلسلے میں ڈاکٹروں کی استعداد بڑھانے کے لیے پروگرام شروع کر رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کے اوپر عمل کیا جائے، جیسا کہ سابقہ وزارت صحت نے بھی اس سلسلے میں سیمینار منعقد کرائے تھے اور ہمارا ڈائریکٹریٹ آف فارمیسی سروسز اس کام کو آگے لے کر چلے گا۔ انہوں نے اس سلسلے میں میڈیکل کالجوں کے کردار کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ڈاکٹروں کو وقتاً فوقتاً ریفریشر کورس کرواتے رہیں۔
جریدے میں شائع ہونے والی تحقیق میں مزید بتایا گیا کہ پاکستانی ڈاکٹر فی نسخہ 3.32 ادویات لکھ کر دیتے ہیں، حالانکہ عالمی ادارے صحت کے سفارشات کے مطابق فی نسخہ ادویات کی زیادہ سے زیادہ مثالی اوسط تعداد 2 ہونی چاہیے، یعنی کہ 2 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس شرح کا تقابل بنگلہ دیش اور یمن جیسے ترقی پذیر ملکوں سے کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہاں فی نسخہ پاکستان سے نصف سے بھی کم ادویات تجویز کی جاتی ہیں۔ اس لیے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں اس پر توجہ دی جانی چاہیے کہ ادویات کا استعمال صحیح ہونا چاہیے اور صحیح پرسکرپشن دی جانی چاہیے۔ اگر کوئی ایسی پرسکرپشن ہو جس کے اوپر یہ جو ضرورت کے جو انفارمیشن موجود نہیں ہے تو فارماسسٹ یا میڈیکل اسٹور کو چاہیے کہ وہ ان نسخوں کو یا پرسکرپشن کو اٹینڈ نہ کرے، لیکن اس قسم کا کوئی رجحان یا وہ تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر فارمیسی کا والا وہ یہی سوچے گا کہ اس کا تو اگر یہ پرسکرپشن اس نے نہیں دی تو مریض کسی اور دوسرے میڈیکل اسٹور سے جا کے خرید لے گا۔ اس کے لیے ہر فرد کی ضرورت ہے کہ اس مسئلے پہ غور کیا جائے اور اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے۔